امریکی صدر ہنری ٹرومین سے منسوب ایک کال ہے کہ اف یو کانٹ کنونس دیم کنفیوز دیم، یعنی اگر آپ کے پاس دلائل نہیں حقائق نہیں تو جھوٹ بولو، پروپیگنڈا کرو اور ابہام پیدا کرو۔ یہ کال ہمیشہ سے معاشرے میں رائج ہے، لیکن سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تو یہ تکنیک شاید سب سے بڑا ٹول بن چکی ہے، جہاں اس بے دریگی سے جھوٹ، پروپیگنڈا اور مسخ شدہ حقائق کا استعمال کیا جاتا ہے کہ سچ کھو جاتا ہے اور سچ تک پہنچنا دشوار تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور جب یہ ٹول انفرادی ہاتھوں سے نکل کر کسی آرگنائز تنظیم کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی تباہی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن سب سے بڑا رسک بن چکا ہے، اور اس سے بھی المناک بات یہ ہے کہ کچھ ذہن، کچھ افراد، کچھ تنظیمیں یہ سب ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کر رہے ہیں، کیونکہ سچ سامنے آنے پر ان کی بقا کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ گوبلز نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنے تواتر سے بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے۔ یہی آج کل کے سب گوبلز کر رہے ہیں، اور پاکستانی ریاست کو بھی اس فیک نیوز، پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن کیمپینز کا سامنا ہے۔ اگر آج کی بات کریں، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں آرمینیا کے وزیر اعظم نیکول پنشیان کے ساتھ مصافحے کی تصاویر کو اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کی خبر بنا کر پھیلایا گیا، بلکہ فیک نیوز بنا کر پھیلایا گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ 2 دن پہلے ایک مذہبی جماعت کے احتجاج کو منتشر کرانے کے لیے پولیس نے ایک ایکشن کیا، لیکن اس دوران بھی فیک نیوز کا ایک طوفان امڑ آیا اور ہزاروں سینکڑوں کارکنوں کی ہلاکت اور قائدین کے زخمی ہونے کی بھی جھوٹی خبریں پھیلائی گئی۔ اس طرح پچھلے سال نومبر میں اسلام آباد میں ایسے ہی ایک سیاسی احتجاج بھی ہوا جس میں ریاست کے آپریشن میں سینکڑوں کارکنوں کی ہلاکت کا واویلا کیا گیا، جو جھوٹا ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ بھی طویل فہرست ہے۔ آج ہم ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ اسامہ خلجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ اسامہ صاحب آپ کے وقت کا۔ فیک نیوز انفرادی سطح پر بھی بہت خطرناک ہے، لیکن آرگنائزڈ لیول پر اس ہتھیار کا استعمال کس حد تک جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے فرمایا، یہ ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے ڈس انفارمیشن کا، اور اس کو مختلف طریقے ایز اے پولیٹیکل ٹول استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کے سیاسی مفاد کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں اور جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں۔ لیکن اس میں آبویسلی ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہمیں یہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا بھی ایک ذریعہ ہے انفارمیشن شیئرنگ کا، اور اس پہ نیریٹیوز بنائے جاتے ہیں۔ لیکن اس کا ایک بہت جو مخصوص پہلو یہی ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں سینسرشپ بہت زیادہ ہوگی تو پھر آپ کی فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ رپورٹنگ کرنے لوگوں کو نہیں دیں گے، میڈیا کا ایکسیس نہیں ہوگا، اور حکومت کی طرف سے کافی موضوع پہ جو ہے خاموشی ہوگی، تو پھر وہ جو انفارمیشن ویکیوم بن جاتا ہے، اس کو فل کرنے کے لیے ہر قسم کے ایکٹرز جو ہیں اس میں کافی اپنے مفاد کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا استعمال پھر ڈس انفارمیشن اور فیک نیوز کے ذریعے ہوا جاتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں آبویسلی ریاست اور حکومت کی طرف سے بھی کافی فیک نیوز، جھوٹی اچھا خبریں اسامہ، اس آتی میں ایک رہتی ہیں۔ چیز میں آپ سے جی میں ایسے جانا، جب بھی کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے، رونما ہوتی ہے، تو فیک نیوز کی بھرمار ہو جاتی ہے اس وقت۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی ایکسیس نہ ہو، میڈیا کی ایکسیس ہونے کے باوجود ہم نے کچھ ماضی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں جو ڈس انفارمیشن میں، ابھی وزیر اعظم والے واقعے کو دیکھ لیجئے کہ میں ایک پیج پہ دیکھ رہا تھا تو اس میں کوئی 80,000 شیئر تھے اس فیک نیوز کے کہ ان کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات ہے، حالانکہ آرمینین وزیر اعظم کے ساتھ موجود تھے۔ جی بالکل، تو اس طرح کے تو وہ ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں، اگر 1950 60s کی مثال لیں، فاطمہ جناح کی تصاویر کو جو ہے شائع کیا جاتا تھا، کہ کہا جاتا تھا کہ یہ جی انڈین ایجنٹ ہے، ایوب خان ان پہ یہ الزام لگاتے تھے، اور پھر اخباروں میں شائع ہوتے تھے، اور لوگ اس کو صحیح۔ مان کے پورے الیکشن بھی اس میں فلپ ہو جاتے تھے۔ تو یہ تو آبویسلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ سوشل میڈیا کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ جو ہے کلیریفیکیشن خود دے سکتے ہیں کہ یہ غلط خبر ہے۔ تو جو فیکٹ چیکنگ کا آپ کو موقع ملتا ہے، اس کا استعمال جو ہے میرے خیال سے ہر کسی کو زیادہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ انفارمیشن ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے نا، اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو حکومت کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی جو صحیح۔ پی آر ہے، اپنی جو انفارمیشن ہے، اس کو روبسٹ رکھے، تاکہ ہر چیز پہ آپ جو ہے صحیح۔ انفارمیشن شائع کریں، اور آپ پریس کانفرنسز
پروسیس کریں، آپ میڈیا کو انوائٹ کریں، آپ صحیح میڈیا کو کوریج دینے کا موقع دیں مختلف چیزوں کا۔ تو جب میڈیا کوریج دے گی اور میڈیا رپورٹرز کا ایکسیس ہوگا، تو پھر جو ہے آپ کو ایک جو اصلی معلومات ہیں وہ صحیح طرح ملیں گی، اور پھر یہ میڈیا جو ہے فیک نیوز کو ڈی بنک بھی اچھے طریقے سے کر سکتی ہے۔ تو اس کی اچھا ذمہ اس میں داری ایک تو ایک پولیٹیکل کوشچن اسامہ ایکٹرز صاحب کا، میڈیا کا صحیح اور سب کا بھی ہے کہ آپ صحیح فیکٹ چیکنگ بھی زیادہ کریں، ہاں خاص کر سوشل میڈیا پہ۔ لیکن جب تک پریس کانفرنس کی ایکسیس کی آپ بات کر رہے ہیں اس وقت تک یہ بہت فیک نیوز پھیل چکی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا کی جو مشروم گروتھ کے بعد فیک نیوز کے چیلنج کو نمٹا کیسے جا سکتا ہے؟ جس تیزی سے سوشل میڈیا پہ چیز چلتی ہے، آپ اخبارات میں چھپنے ہیں، اگلے 12 گھنٹے بعد ٹیلی ویژن پہ چلنی ہے، اگلے 10 منٹ کے بعد کنفرمیشن کے بعد، لیکن اس طرح سے پھیل چکی ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ وہ خبر، جب تک وہ تردید ہوتی ہے تو تردید جا کے تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے۔ تو تردید آپ سوشل میڈیا پر ہی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ اگر آپ پوسٹ کرتے ہیں تو پوسٹ کا رپلائی بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر کیسز میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو فیک نیوز کی پوسٹ ہوتی ہے اس کے جواب میں جو فیکٹ چیک ہو رہا ہوتا ہے، یا ٹھیک جو خبر کوئی کامنٹ میں دے رہا ہوتا ہے یا رپلائی میں دے رہا ہوتا ہے، اکثر کیسز میں ہم نے دیکھا ہے ان کے ویوز اور ان کی ریپوسٹ زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے ود ان دا ٹائم، لیکن اس میں یہی ہے کہ اس کی موقع دینا چاہیے لوگوں کو جواب دینے کا، اور اگر آپ رسپانس میں جو ہے اپنا موقف آگے کرتے ہیں تو میرے خیال سے پھر آپ وہ کاؤنٹر انفارمیشن سے اس ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے، ابھی ہم فیکٹ چیک کی آپ بات کر رہے تھے، پیکا ایکٹ کے ہم موجودگی کے باوجود فیک نیوز کے ایشو کو حل کیسے کیا جائے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف جو ہے وہ ایکسیس دینا ہے، ایکسیس کے باوجود اگر فیک نیوز چل رہی ہے، میں نے کہا نا ایکسیس ہے، دیکھیں ایک کوئی انفارمیشن تصویر کا ہے وہ کسی کی سولوشن چھاپ جیسے آپ نے انفارمیشن ہی ہے۔ جی انفارمیشن کا سولوشن صحیح جو ہے نا وہ انفارمیشن ہی ہے۔ تو اگر آپ کرمنلائز کریں گے، جس طرح ہم نے دیکھا ہے پیکا میں سیکشن 26A آ چکا ہے جس میں فالس انفارمیشن شیئرنگ کو کرمنلائز کیا گیا ہے، تو اس کے بہت زیادہ غلط استعمال ہو رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کتنے زیادہ صحافیوں پہ کیس ہو چکے ہیں کیونکہ وہ فیکٹس رپورٹ کر رہے صحیح ہیں، لیکن اس قانون کو پھر وہ کیا جاتا ہے۔ پھر دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر جو ہے سچی خبر کو لیبل دیا جاتا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے کیونکہ وہ کنوینئنٹ نہیں ہوتی حکومت کے لیے۔ تو میرے خیال سے اس کو بھی ہم نے دیکھنا صحیح چاہیے کہ کس طرح کے اس طرح کے قوانین کو پھر اپنے پولیٹیکل پرپسز کے لیے ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو میری نظر میں آپ انفارمیشن کو انفارمیشن سے ہی کاؤنٹر کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ لوگوں کو جیل انفارمیشن میں کو ڈالنا انفارمیشن شروع سے کر دیں۔ کاؤنٹر کرنا وہ ضروری ہے، لیکن جو فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے اس میں بھی انفرادی طور پر، جماعتی طور پر، آرگنائز تنظیم کے طور پر ذمہ داریاں بھی بہت بڑھ جاتی۔ بہت شکریہ بالکل۔ اسامہ خلجی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔